ایک یہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب ہیں، ان کے سامنے ان کی جو مریدنیاں ہیں وہ باپردہ ہی تشریف فرما ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں، باقاعدہ پردہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں، اور خواتین پھر نعت شریف وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی عورت بالکل برقعے میں لپٹی ہوئی ہے اور نقاب پہنا ہوا ہے تو یقیناً یہ باپردہ ہے، کیونکہ اسی حالت میں یہ روڈوں پہ جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ عورت باپردہ ہے کہ بے پردہ، تو آپ فوراً کہیں گے یہ باپردہ ہے، اور کوئی برقعے کے بغیر جا رہی ہو تو اسے کہیں گے آپ یہ بے پردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ پیر صاحب کے سامنے بھی بیٹھی ہیں تو باپردہ ہی ہیں۔ لیکن جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باپردہ ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس جہت سے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ جب اس قسم کے مناظر کے خاص قصداً پیر صاحب نے سامنے بٹھایا ہو اور مقصود صرف زیارت ہو، اس کو تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ پیر صاحب کوئی لیکچر دینا چاہ رہے ہیں، اصلاحی بیان کر رہے ہیں خواتین کے سامنے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ مقصود اب اصلاح کرنا ہے۔ صرف زیارت کروانے کے لیے سامنے عورتوں کو بٹھانا یہ انگلی اٹھنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر، یعنی ایسی جگہ رکھنا کہ لوگ تہمت لگائیں، الزام لگائیں، بدگمانی کریں، غیبت کے دروازے کھولیں، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا مردوں کے سامنے نعت خوانی کرنا شرعاً منع ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کو حتی الامکان چھپانے کا حکم ہے۔ جب عورت نعت پڑھتی ہے تو بڑی سوز ہوتا ہے، اس میں گداز ہوتا ہے، اور مرد کا دل اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اور پیر سے بھی یاد رکھیں ویسے ہی پردہ ہے جیسے غیر پیر سے پردہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتوں کی نعت خوانی نہ رکھی جائے، مرد نعت خوانیاں کریں ان کے سامنے، یہی انسب ہے۔ اور پیر صاحب اگر کوئی ہیں تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ پردے میں رہ کے عورتوں کو مطلب فیض جاری کریں۔ فیض کے لیے سامنے بٹھانا لازم نہیں ہوتا، اور فیض کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اصلاحی بیان، بچیوں کو بلائیں ضرور، پردے میں رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ شوہر کا حق کیسے پورا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، ریاضت کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ